عدت پوری ہو جائے، اب وہ عورت چاہے وہ اپنے مرحوم شوہر کے گھر میں زندگی گزار سکتی، اس کے شوہر کا گھر ہے، اس کے حق کا گھر ہے وہ، لیکن اگر وہ گھر سے نکل جائے اور دوسرا نکاح کر لے تو شوہر کے رشتہ دار اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ عورت کو حق ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی عورت دوسرا نکاح نہ کر لے بچوں کی وجہ سے یا مستقبل کے خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں دوسرا کیسا ملیں گا، میرے بچوں کو پھر جو ہے تکلیف تو نہیں پہنچائیں گا، اس لیے بعض بیوائیں جو ہیں دوسرا نکاح نہیں کرتی۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو عدت گزرنے کے بعد اسلام اجازت دیتا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے بارے میں جو فیصلہ کر لے، لیکن دستور کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جس کو طلاق دی گئی تو طلاق دینے والے کے ذمہ ہے عدت کے خرچہ پانی اس کو دینا ہے، جس کو کہتے ہیں نان نفقہ۔ نان نفقہ عدت کے پورے پیریڈ کا دینا پڑے گا، کھانا دینا پڑے گا، کپڑے دینا پڑیں گے اس کو۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ بیان کر رہا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنے احکام، تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے تو کہیں مر نہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا نہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنگ میں ہی موت آئے، کبھی تو بستر پر آرام کرتے کرتے نیند میں ہی موت آ جاتی۔ پوترا اٹھاتا، دادا اٹھو، اے دادا گئے بیٹے تیرے۔ تو موت کے لیے کوئی جگہ، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے، وقت ختم ہو گیا بس اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ آیت شریفہ کی تفسیر یہ ہے، ایک بستی تھی، اس بستی کا نام تھا داوردان۔ داوردان، اس بستی میں طاعون آیا، طاعون کی بیماری پہلے زمانے میں آتی تھی، طاعون کی بیماری جس کو پلیگ کہتے تھے، پلیگ۔ اسی طرح سے پہلے زمانے میں چیچک کی بیماری آتی تھی، دیکھ، اس لیے جتنے بڈھے ہیں نا ان کے ہاتھ پہ وہ نشان ٹیکے کا برابر رہتا، ہاں جی۔ اب کسی کے 2 رہتے، کسی کو 3، کسی کو 4، ہمارے کو تو 2 تھے، ہمارے زمانے میں ہمارے کو 2 تھے، ہاں جی۔ اب اس کے بعد دنیا سے چیچک ختم ہو گئے، ہاں جی، میڈیکل سائنس اتنی ترقی کی، اب چیچک کی بیماری نہیں رہی۔ اچھا، طاعون کی بیماری، اس پہ بھی کنٹرول حاصل کیا گیا ہے، ہاں جی۔ تو اس بستی میں طاعون پھیلا۔ طاعون اتنا ڈینجر ہوتا تھا کہ ایک ایک دن میں 10 جنازے اڑ جاتے تھے۔ ابھی ایک کو ڈال گیا ہے، دوسرا تیار، ہاں جی۔ اس لیے لوگ گاؤں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے طاعون کی بیماری کی وجہ سے، اور لوگ جا کے کھیتوں میں جھوپڑیاں بنا کے رہتے تھے،
ہمارے یہاں حضرت تھے قاری صاحب، حضرت بول کے، قاری عمر بن ناصر، تو وہ بتاتے تھے سن 12 فصلی میں طاعون آیا تھا، تو لوگ شہر چھوڑ کے اپنے پہلے بلڈنگاں تیج کا مٹی جی، تو لوگ اپنے مکانات چھوڑ کر کھیتوں میں جھوپڑیاں ڈال کے رہتے تھے۔ اب وہ بیماری ختم ہو گئی، اب اس کی جگہ ہے کورونا۔ یہ کمبخت تو سب سے ڈینجر ایک جھٹکے میں 50 لاکھ آدمی مر گئے کورونا سے۔ دنیا میں ایسی بیماری کبھی نہیں آئی تھی، اور اتنے لوگ اس بیماری سے مرے، کسی بیماری سے نہیں مرے ہوں گے۔ ہاں جی، یہ ورلڈ وار میں بھی اتنے نہیں مرے ہوں گے، یہ کورونا لے کے کھپا دیا سب کو۔ عجیب بیماری، اللہ کے نبی نے اس کے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تمہارے باپ داداؤں نے بھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا۔ ہے جی، بہرحال وہ بستی لاورداں میں طاعون آیا، تو لوگ جو ہے گھبرا کے موت کے ڈر سے بھاگ گئے گاؤں چھوڑ کے۔ کتنے تھے وہ؟ قرآن نے کہا وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں تھے۔ عربی زبان میں ہزار بولتے ہیں الف، اور الوف اس کی جمع، یعنی ہزاروں کی تعداد تھی۔ ایک روایت میں ہے تقریباً ان کی تعداد 10,000 تھی، 10,000 لوگ طاعون کی بیماری سے ڈر کے گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جا کر دور پہاڑوں کے بیچ میں ایک میدان تھا، وہ میدان میں جا کے رہ گئے۔ یہ سمجھے کہ ہم موت سے بچ گئے۔ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتے، ایک اس کنارے کو ایک اس کنارے کو، اتنی بھیانک چیخ مارے ہیں کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہیں لڑک کے سب مر گئے۔ ایک وقت میں 10,000 مر گئے۔ قریب کے بستی والوں کو جب پتہ چلا، انہوں نے آ کے دیکھا اتنی لاشیں، اب اتنی لاشوں میں سے ہر ایک کو غسل دینا، کفن دینا، پھر قبر میں ڈالنا، یہ کوئی منہ کی بات تھی کیا جی؟ بہت مشکل۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو ویسی رہنے دیا، اور اطراف میں دیوار کھینچ دی، باؤنڈری وال، جیسے تمہارے قبرستانوں کو رہتا نا باؤنڈری وال، کوئی جانور اندر نہیں جانا، بے حرمتی نہیں کرنا، تو وہ بستی والوں نے اطراف میں باؤنڈری کھینچ دی، یہاں تک کہ ان کی نعشیں اس میں جو پڑی ہوئی تھی وہ بگڑ گئی، خراب ہو گئی، اور پھر بکھر گئی، گوشت ختم ہوا، ان کی چمڑیاں ختم ہو گئے، اور ان کے ڈھانچے جو ہے نا، ہوا نے ڈھانچوں کو بھی بکھیر دیا، ہڈیاں پورے میدان میں بکھر گئی۔ اچھا، ان کے نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اس قوم کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے، تو ان کو اطلاع ملی کہ یہ بیماری سے بھاگ کے وہاں گئے تھے اور پورے مر گئے۔ حزقیل علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا نعشیں بھی باقی نہیں تھی، ان کی ہڈیاں بکھر گئی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مالک ان کو دوبارہ زندہ فرما، دوبارہ زندہ فرما۔ اللہ نے پیغمبر کی دعا قبول کی،
اور فرمایا حزقیل تم ان کی ہڈیوں کو آواز دو۔ حضرت حزقیل نے اللہ کے حکم سے آواز دی، ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی، او بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہوا چلی، ہوا پورے ہڈیاں کو ادھر ادھر تھے نا، ہڈیوں کو جمع کی، اور دیکھتے دیکھتے ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنی شروع ہو گئی، اور پھر انسانوں کے ڈھانچے بن گئے، انسانوں کے ڈھانچے بن گئے۔ تم بولیں گے ایسا کیسا ہوتا؟ اللہ کی قدرت کے لیے کوئی مشکل نہیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پہ کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ تو معجزہ تھا حزقیل علیہ السلام کا۔ پھر حضرت حزقیل کو اللہ نے حکم دیا اب آواز دے ان کو۔ انہوں نے آواز دی، ایتھا العظام، او ہڈیو، ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو اور اپنی چمڑی پہن لو، ہڈیاں ان پر گوشت جمنا شروع ہو گیا، پھر چمڑی چڑھ گئی، ناک نقشے پورے بن کے ریڈی ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا حزقیل آواز لگا، ایتھا الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تعمرہ، اے روحو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے اپنے جسموں میں واپس آ جاؤ جس سے اس کی زندگی تھی۔ تو روحیں اللہ کے حکم سے اپنے اپنے جسموں میں پہنچ گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پورے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی زبان پہ تھا سبحانک لا الہ الا انت، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ ایک زمانے تک زندہ رہے، لیکن جب بھی وہ کوئی لباس پہنتے اور وہ کپڑا ان کے جسم سے ٹچ کرتا، وہ کپڑا پرانے کفن کے جیسا ہو جاتا تھا، یعنی ان کے موت کا اثر ان کے لباس پر بھی پڑ جاتا تھا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہاں دیکھنے سے مراد جاننا ہے، رؤیت سے مراد علم ہے، یعنی وہ واقعہ نہیں معلوم تجھے کہ جو لوگ نکلے اپنے گھروں سے وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی 10,000 ان کی تعداد۔ کیوں نکلے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے کہ گاؤں میں رہے تو مر جائیں گے۔ حدیث میں ہے جہاں پر طاعون کی بیماری پھیل جائے، اگر تمہیں اطلاع ملے تو وہاں نکو جاؤ، اور اگر تم اس بستی میں ہو وہاں طاعون پھیلے تو وہاں سے باہر نکو نکلو۔ اسی وجہ سے دیکھو یہ کرونا میں لاک ڈاؤن کا مطلب سمجھ میں آیا تمہارے؟ ہیں جی، پورے گلیاں پیک کر دیے تھے ٹینا مار کے،
ایسا معلوم ہوتا تھا یا زندوں کو جیل خانے میں ڈال دیے، پیسے رہے کے لوگ بھوکے مرے۔ جی کوئی چیز مل رہی نہیں تھی۔ اب بعض صاحب خیر جو ہے ہمارے یہاں، وہ اماموں کو اناج وغیرہ ترکاری سپلائی کرے، اور جی کٹ بنائے تھے اماموں کو، ہمارے کو بھی آیا تھا ایک تھیلا، کیونکہ کچھ تھا نہیں۔ اور اتنا پہلا جو ہے نا اتنا اسٹرکٹ تھا لاک ڈاؤن، کیونکہ کبھی باپ جنم میں دیکھے ہی نہیں تھے نا، وہ ایک دم آزاد پنچھی کو بند کر دیا جائے پنجرے میں۔ اور تمہیں ایک بات بولوں، لاک ڈاؤن جب ختم ہوا اور میں جب باہر سفر میں نکلا، میرے کو اتنی خوشی ہوئی، ایسا لگا جیل خانے سے چھوٹ کے باہر نکلا۔ کیونکہ پھرنے والے آدمی کو کہیں پہ ایک جگہ رکھ دیے نا، سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ بڑے لیڈراں منتریاں کبھی کبھی انہوں جیل میں جاتے دیکھو، ہاں جی، ان کو کسی کیس میں اندر ڈال دیتے جیل میں۔ اچھا بیٹے، ان کو کھانے کیا دیتے؟ ہاں جی، کاجو بادام، اعلیٰ غذائیں ان کو ملتی، گدی تکیے، پڑھنے کو پیپراں۔ پھر پریشان کیوں ہوتے ہو نا؟ اس لیے کہ آزادی چھن جاتی ان کی۔ انسان کو سب سے بڑی نعمت آزادی ہے۔ کوئی انسان بھی کسی کے انڈر میں رہنا نہیں چاہتا۔ یہ ساس بہوا کی لڑائیاں کیا ہیں؟ آزادی کی لڑائی۔ ہر بہو سوچتی کہ ساس کا پریشر نہیں رہنا، انہیں کچھ نہیں بولی تو میں خدمت کروں گی، لیکن انہیں نہیں بولے سو اس کا دلش نہیں لگتا ہے۔ کتنا بھی آرام پہنچائے بہو، مگر برابر ٹوچ کے باتاں کریں گی۔ تو آزادی بہت بڑی جو ہے نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ملکاں جو آزاد ہوئے نا، آزاد ہو کے کئی سال گزر گئے، مگر ہر سال یادگار مناتے ہیں۔ ہاں جی، کیا خوشیاں جیسے آج آزاد ہوئے۔ آزاد ہو کے 75 سال گزر گئے، لیکن آج بھی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، فقال لهم اللہ موتوا، جان بچا کے گئے تھے نا وہاں، اللہ نے فرمایا تم سب مر جاؤ۔ یہ حکم تکوینی ہے، اس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا۔ مر جاؤ بولے تو مرنا پڑتا۔ اگر کوئی کافر کہے میں تیرے کو نہیں مانتا، میں نہیں مرتا، ابے تیرا باپ مرنا بیٹا۔ ایک حکم ہوتا ہے تشریعی، یاد رکھو، اور ایک حکم ہوتا ہے تکوینی۔ تشریعی احکامات نبی کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں، اب اس میں اختیار ہے۔ جیسے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی جانب سے آ چکا ہے، اب چاہے اختیار ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے۔ تو یہ احکامات تشریعی میں اختیار ہے، اور اس کی سزا جزا آخرت میں ملیں گی۔ اور دوسرے قسم احکام کی ہے، وہ ہے تکوینی۔ اس میں اس کے خلاف کا اختیار ہی نہیں کسی کو۔ جیسے بیماری ہے، بیمار کہے نہیں میں بیمار ہونا نہیں چاہتا، وہ نہیں پڑے گا۔ حادثے ہیں، یہ امر تکوینی میں سے
کتنا بھی احتیاط سے چلاؤ رے، سامنے حوالہ آ کے ٹھوک دیا نا، اس کا کچھ نہیں ہوتا، تم چل جاتے قبرستان میں۔ لوگ ہم یار اتنا ہوشیار تھا، پھر کیسا کیا ایکسیڈنٹ ہوا؟ یہ امر تکوینی ہے، اللہ کا آرڈر بس۔ موت ہے، صحت ہے، یہ سب اللہ کے امر تکوینی ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا سب مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی غریبوں کی مدد کرنا، تو اللہ کو گویا قرضہ دینے کی طرح ہے۔ اللہ اس کو ضرور کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا بولے تو کیا؟ یعنی کسی کو دینے کے بعد احسان نہ جتائے، تکلیف نہ دے، اس سے شکریہ کی امید بھی نہ کرے، اخلاص کے ساتھ۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ خود دینے والا ہے، پھر انہیں قرضہ کیوں مانگ رہا ہے؟ ہاں جی، تمہاری آزمائش کے لیے۔ اصل میں تم کسی محتاج کو دو گے خیرات، خیرات کیا واپس مانگ سکتے کیا؟ بولو، تم فقیر کو 10 روپے دیے خیرات، دوسرے دن بولے ارے کل 10 روپے دیا تھا واپس کر، انہیں پاؤں میں کی چپل نکال کے کھن کھن بجاتا۔ دو چیزیں واپس نہیں ہو سکتی، ایک خیرات، دوسرے ہدیہ۔ ہاں جی، شب قدر میں مولانا کو ہدیہ دیے، دوسرے دن بولے مولانا رات میں جو ہدیہ دیا تھا واپس لے۔ ہاں جی، دو چیزیں واپس نہیں ہوتی۔ ہاں کسی کو قرضہ دیے تو واپس لے سکتے نا، کیا خیال ہے؟ قرضہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بندے تو غریب کی مدد کر، اس کو دے، انہیں تو واپس نہیں کر سکتا، میں واپس کرتا ہوں، جتنا دیا اسے ڈبل دیتا ہوں، بلکہ اس سے 10 پٹ زیادہ دیتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 1 کے 10۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ کسی کو لمیٹڈ روزی دیتا ہے اور کسی کو ان لمٹ دیتا ہے۔ اب لمیٹڈ روزی بولے تو کس کی؟ مزدور کی ہے جی، جتنی مزدوری چل رہی بازار بھاؤ اتنا ہی ملتا ہے۔ اسی طرح سے سرکاری جو ملازمین ہیں جتنی تنخواہ مقرر کرے اتنی ہی ملتی۔ تو بولیں گے پھر بلڈنگاں کیسا بنا رہے؟ اوپر کی ملئی سے بنا رہے ہیں جی، اور ملئی سے بنا کے لکھ رہے ھذا من فضل ربی۔ ورنہ ایمانداری سے تنخواہ پہ گھر چلائے نا بہت مشکل ہے۔ اب رہ گئے بیپاریاں۔ بیپاریوں کے کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں 9 درجے برکت رکھی۔ اس وجہ سے دیکھو
اگر بیپاری کو کسی دن چانس لگ گیا رے، وہ سرکاری بندے کے سال بھر کی تنخواہ سے بھی زیادہ کما سکتا ہے جی، مگر چانس لگنا بیٹے کو۔ اسی لیے مسلمانوں تجارت کرو۔ اب ہمارے مسلمان پڑھتے لکھتے پھر روتے بیٹھتے، کیا جی ہمارے کو ذاتی بات کر رہے، نوکریاش نہیں دے رہے۔ ابے رو رہا کہ کو بیپار کرتے بیٹھ بیٹا۔ اچھا بعض بیپاریاں روتے ہیں، کیا مول صاحب کون کرا کہ کیا ہے کہ بیپاریش نہیں ہو رہا۔ اے نہیں ہو رہا تو ملازمت کر، نوکری کر۔ پھر ان کے نخرے، نہیں جی نوکری کرنا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو بھوکا مر بیٹے۔ مسلمانوں کی نخرے کیا کم ہے کیا؟ یاد رکھو محنت کرنا کوئی جو ہے حقارت کی بات نہیں ہے، ہاں جی۔ اللہ نے ہمیں پیدائش کیا، محنت کرو کھاؤ، اللہ نے روزی تمہاری محنت کے اندر ہی چھپا رکھی۔ تو فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آگے ایک واقعہ بیان کیا اسی سلسلے میں، اللہ کی راہ میں قتال کے سلسلے میں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، انہی کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ اس زمانے میں ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا، یاد رکھو جیم سے جالوت، ایک کافر بادشاہ تھا، بڑا طاقتور تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی بستی پہ حملہ کیا۔ بنی اسرائیل یہ ایمان والے تھے، ان پر حملہ کیا اور اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل خاندانی نام ہے، یہودی مذہبی نام ہے ان کا۔ اور اتنا ہی نہیں، ان کے 440 شہزادوں کو، شاہی گھرانے کے لڑکوں کو قیدی بنا کے لے گیا۔ اچھا بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، اسے کہتے تھے تابوت سکینہ، صندوق تھا، اس میں پیغمبروں کی یادگاریں تھیں۔ بنی اسرائیل جب جنگ کرتے تھے کسی سے، دشمن سے، یہ صندوق سامنے رکھتے تھے تو اللہ ان کو کامیابی دیتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں تابوت سکینہ۔ اس میں کیا کیا تھا؟ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، حضرت ہارون کا امامہ تھا، اور من اور سلوہ اس میں موجود تھا، اور تورات کی 2 تختیاں تھیں۔ ایسے 10 تختیوں پہ تورات لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، قوم کو دیکھا بچھڑے کی پوجا کر رہی، اتنا ٹینشن آیا، اللہ نے فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ نے جھٹکے سے نیچے تختیاں جو رکھ دی تو 2 تختیاں کڑ بول کے ٹوٹ گئی۔ وہ تختیاں تورات کی اس صندوق میں تھی۔ تو یہودی اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے اور اپنے جنگ میں سامنے رکھتے تھے، اور ان کو یقین ہوتا تھا کہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں کامیابی ضرور دے گا۔ لیکن جب بنی اسرائیل میں نافرمانیاں بڑھ گئی تو جالوت جیسے ظالم کو اللہ نے مسلط کیا۔ اچھا جالوت ان کو تباہ بھی کیا، اور بڑی بات ان کا وہ صندوق ہی لے کے چلے گیا۔
آپ بوم مارتے بیٹھو بیٹھو. ان کا وہ صندوق ہی لے کے چلے گیا بولے. اب بنی اسرائیل اتنا پریشان، تباہ ہو گیا. اچھا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس میں سے ایک قبیلہ خاندان نبوت کا قبیلہ تھا. نبی اسی خاندان میں پیدا ہوتے تھے. اچھا، ایک قبیلہ ان میں وہ تھا کہ جس کے لوگ بادشاہ بنتے تھے. تو جالوت نے جب حملہ کیا تو نبوت کا قبیلے کا کوئی مرد زندہ نہیں رہا، اور شاہی قبیلے کا بھی کوئی بھی نہیں رہا باقی. ہاں، خاندان نبوت کی ایک عورت حاملہ تھی، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا. اس عورت نے بچے کا نام رکھا شمویل. شمویل. جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو اسے لے کر بیت المقدس پہنچی. بیت المقدس میں سب سے بڑے ان کے جو رہنما تھے، عالم تھے تورات کے، ان کا نام تھا عیلی. عیلی وہاں کے قربان گاہ کے وہ نگران تھے. تو یہ عورت اپنے بچے شمویل کو ان کے پاس لے آئی اور کہا، حضرت میرے بچے کو اللہ کی کتاب تورات کی تعلیم دو. اور اس بچے کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ چلی گئی. اب یہ بچہ عیلی کے پاس رہ کر اللہ کی کتاب تورات کی تعلیم حاصل کرتا رہا، اور عیلی بھی اپنے اولاد کی طرح اس کو چاہتے تھے، بیٹے کی طرح سے. جب یہ جوان ہو گئے شمویل، تو ایک رات حضرت جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے اس بوڑھے کی شکل میں، وہ آواز میں، اس بوڑھے کی، عیلی کی آواز میں پکارا، شمویل. تو اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے. تو عیلی وہیں بازو میں سو رہے تھے. تو اس نے کہا، بابا کیا آپ نے مجھے پکارا تھا؟ تو عیلی نے نہ کہنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ گھبرا جائیں گا. کہا، بیٹے ابھی رات باقی ہے، سو جا. پھر وہ سو گئے. جبرائیل نے پھر آواز دی، شمویل. پھر آنکھ کھل گئی. پھر کہا، بابا تم نے مجھے آواز دی تھی. تو بوڑھے نے، عیلی نے کہا، بیٹے سو جا ابھی، اگر اس کے بعد میں تجھے آواز دوں تو میری آواز پہ توجہ نہیں دینا. دونوں سو گئے. جبرائیل نے تیسری مرتبہ پھر آواز دی، شمویل. اب جو شمویل کی آنکھ کھلی تو جبرائیل نظر آ گئے. جبرائیل نے کہا، شمویل اپنی قوم میں جا، اپنی بستی میں ان کو اللہ کا پیغام سنا، کیونکہ اللہ نے تجھے پیغمبر بنایا، اللہ نے تجھے نبی بنایا. تو شمویل وہاں سے اپنے بستی میں آئے اور لوگوں سے کہا، لوگوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تمہاری ہدایت کے لیے. لوگوں نے کہا، اچھا آپ اگر ہمارے نبی ہیں تو آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں،
جالوت نے ہمیں تباہ کر دیا. ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ جس کی نگرانی میں ہم جالوت سے جنگ کر سکیں. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کیجیے. حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ قوم کے لوگ بادشاہ چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا شمویل وہ سینگ لے لو جس سینگ میں بیت المقدس کے چراغوں میں جلایا جانے والا تیل رکھا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں تیل کے لیے ڈبے نکلے، وہ پلاسٹک کے اس کے ہاں جی. پہلے زمانے میں لوگ سینگ میں رکھتے تھے تیل. سینگ بولے تو وہ بھینساں کے بیلاں کے سینگاں رہتے ہیں نا، ہاں جی، سبا کرنے کے بعد الگ کرتے نا اب سینگ، تو وہ سینگ میں خالی رہتا ہے، ہاں جی، اندر کوئی بھرا ہوا نہیں رہتا، اور خالی رہتا ہے. اور ادھر سے ایک طرف باریک رہتا نا، وہاں پیک رہتا ہے. تو پہلے زمانے میں لوگ اس میں تیل رکھتے تھے. اور بیت المقدس میں چراغ جلتے تھے اس زمانے میں، تیل کے چراغ. جیسے غیر لوگ دیوالی میں جلاتے نا وہ پنتی، ایسے چراغ جلائے جاتے تھے اس زمانے میں مسجدوں میں روشنی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شمویل سینگ میں تیل لے لے جو بیت المقدس کے چراغوں میں جلایا جاتا ہے، اپنے گھر میں لا کے رکھ. اور ایک لاٹھی لے لے، بڑی ہائٹ والی لاٹھی، اپنے گھر میں رکھنا. جب بھی کوئی تیرے گھر میں داخل ہو اور سینگ میں کا تیل ابل پڑے تو فوراً آنے والوں کو اس لاٹھی سے ماپ لے. اگر آنے والے کا قد لاٹھی کے برابر ہے تو یہ تیل اس کے سر کو مل کے اس کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دے. آیتیں پڑھتے رہو، تفسیر سنتے رہو. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا ایک جماعت بنی اسرائیل کی جو موسیٰ کے بعد ہوئی. اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جبکہ انہوں نے اپنے نبی شمویل سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں لڑے. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے کہا ممکن ہے اگر تم پر یہ قتال فرض کیا جائے تو بعد میں تم نہیں کر سکو. قوم نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں ہمارے گھروں سے، ہمارے بیٹوں سے. فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، جب ان پر اللہ کی راہ میں قتال فرض کیا گیا تو اکثر لوگ جو ہے عمل نہیں کر سکے، تھوڑے لوگ عمل کیے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں. وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی شمویل نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قالوا، قوم نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من، قوم نے کہا واہ حضرت انہیں اور ہمارا بادشاہ،
اس کے پاس پیسے بھی نہیں، انہیں کڑکا ہے یہ تو خود تنگ دست ہے، اور اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ اب جیسے مسلمان بیوقوف ہیں، ایک وارڈ میں 5 کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک بولتا ہوں میں جیت کے آتا ہوں، ہاں جی، لیکن وہ دوسرا ہی نکل جاتا ہے، اب بم مارتے بیٹھتے، ہاں جی۔ وہ بڑے شہر کا حال یہی ہے، شہر کا نام نہیں لیتا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، ہاں جی۔ 2 3 کھڑے ہو جا رہے، ہر ایک بولا رہے ہم ہی چاہتے۔ تو وہ قوم کے لوگوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں بادشاہ ہونے کے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ عقل دیا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کرو، ہاں جی۔ 10 12 کھڑے ہو رہے ہیں اور بڑے نہیں میں چاہتا ہوں، بھائی جس کے آنے کی توقع زیادہ ہے ایسے کو ساتھ دیے تو فائدہ ہوتا، ہاں جی۔ بہرحال وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، قوم نے کہا اس کو تو اس کے بعد مال بھی نہیں ہے، تو یہ ہمارا بادشاہ کیسا ہو سکتا ہے؟ طالوت اور وہ کافر بادشاہ جالوت، یہ فرق یاد رکھو، ہاں تو بعد میں جا کے الٹا ہی کریں گے، مولانا ایسا نہیں ایسا بولے تھے۔ تو یہ مسلمان بادشاہ طالوت، تو پیغمبر نے کہا کہ تم سے زیادہ ہے علم کے اعتبار سے اور جسامت میں بھی۔ طالوت جو ہے نا غریب آدمی تھا، کیا کام کرتے تھے؟ کپڑے رنگنے کا کام، دباغ، سقا، پانی بھرنے والا، معمولی آدمی تھا۔ ایک مرتبہ طالوت کے گدھے گم ہو گئے، اب طالوت اپنے گدھے ڈھونڈتے پھر رہے، لوگوں سے پوچھتے ارے میرے گدھے جو ہے تو دیکھا کیا؟ اب پوچھتے پوچھتے گھراں میں شمویل پیغمبر کے گھر میں آئے اور کہا جی حضرت میرے گدھے گم ہو گئے، تمہارے کو دیکھے کیا؟ ایک دم وہ تیل جو ہے نا ابل پڑا سینگ میں کا۔ شمویل علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے، کونے میں لاٹھی تھی، وہ اونچی لاٹھی، وہ لے کے آئے اور طالوت کا قد ناپا تو سیم ٹو سیم ہائٹ بالکل لکڑی کی ہوتی تھی۔ فوراً وہ تیل سر میں لگایا اور باہر آ کے اعلان کیا اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ لوگ بولے وارے واہ، یہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، انہیں بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ تو حضرت شمویل نے فرمایا پہلی بات یہ اللہ کا ڈائریکٹ انتخاب ہے، یہ اس کا الیکشن نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ سلیکٹڈ ہے، یہ ڈائریکٹ سلیکشن ہے اس کا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پہ منتخب کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو فراخی بھی زیادہ دی ہے، جسم کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے قابلیت ہے اس میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا، کوئی علامت اس کی اگر معلوم ہو جائے تو ہم یقین کریں گے۔ تو نبی نے کہا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ان کے نبی نے کہا طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت
اور نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آئیں گا جو جالوت لے کے چلے گیا تھا، جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے تسکین تھی۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں یادگار ہیں جو چھوڑ گئے ہیں موسیٰ کی اولاد، ہارون کی اولاد۔ تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے اور طالوت کے گھر کے سامنے رکھ کے چل جائیں گے، تب تو مانو گے۔ لوگوں نے کہا واہ، کیوں نہیں، وہ تابوت تو ہماری جان ہے، وہ اگر تابوت آ گیا رے تو ہم طالوت کو بادشاہ مان لیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جب وہ تابوت کو واپس کرنا چاہا، تابوت بولے تو صندوق، جیسے آج کل جو ہے کوئی فوجی اگر سرحد پہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پورا تیار کر کے ایک لکڑی کے لمبے صندوق میں اس کی نعش کو پیک کر کے اس کے گھر کو بھیج دیتے۔ جی یہودی جب مر جاتے ہیں، عیسائی مر جاتے ہیں نا، انہوں ڈائریکٹ خبر میں نہیں اتارتے، بلکہ ایک صندوق میں رکھتے ہیں نعش کو، اور وہ صندوق قبر میں اتارتے ہیں، اسے کہتے ہیں تابوت۔ تو یہ جو تابوت تھا بنی اسرائیل کا، اس میں تو پرانے پیغمبروں کی یادگاریں تھیں۔ تو جب اللہ نے واپس کرنا چاہا تو ادھر حالات کیا ہے؟ یہ جالوت لے جا کر اس کو اپنے بڑے عبادت خانے میں رکھا تھا، وہ صندوق کو نیچے رکھ کے اپنے بت کو اس کے اوپر رکھا تھا۔ ایک صبح جب وہ پہنچا تو دیکھا بت نیچے، صندوق اس کے سر پہ۔ اس کو بڑا ٹینشن آیا، یہ کس کی شرارت ہے کم بخت کی۔ خیر پھر اس نے تابوت نیچے رکھا اور بت کو اوپر رکھا۔ دوسری صبح جیسی گیا، دیکھا پھر وہی منظر، بت نیچے، صندوق اس کے سر پہ۔ بولا یہ بہت منحوس معلوم ہو رہا ہے، اس کو یہاں سے چلتا کر دو۔ اس نے کہا اسے دوسرے گاؤں میں بھیج دو۔ وہ صندوق دوسرے گاؤں میں بھیجا۔ اب وہاں پر اللہ نے ایک بلا نازل کر دی۔ کیا؟ ایسے بڑے بڑے چوہے ہو گئے فل۔ اب لوگ رات میں سو جاتے نا، چوہے پیٹ کاٹ کے اندر کی غلاظت جو ہے کھا کے نکل جاتے تھے۔ آدمی رہتا کیا، زندہ رہتا کیا، مر ہی جاتے تھے۔ اب لوگاں دیکھے یار یہ صندوق کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ گاؤں میں نکو، اور نہ دوسرے گاؤں میں، جس گاؤں میں بھی وہ صندوق رہتا تو ان پر گاؤں والوں پہ یہی عذاب ہوتا کہ رات میں سوتے ہوئے لوگوں کے چوہے پیٹ پھاڑ دے کے غلاظت کھا کے جاتے تھے، لوگ مر جاتے تھے۔ 5 گاؤں تباہ ہو گئے ان کے۔ لوگوں نے کہا یار یہ صندوق کی وجہ سے سب ہو رہا۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ پیڑاشنا کو اپنے گاؤں میں ایک بیل منڈی لائے، بیل منڈی پہ یہ صندوق رکھا، اچھا بن کے بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف بھگا دیا۔ اب وہ بیل منڈی جو چلی تو فرشتے آ کے اس پہ بیٹھے اور اس کو چلاتے ہوئے بیل منڈی طالوت کے مکان کے سامنے لا کے چھوڑ گئے، فرشتے چلے گئے۔ اب لوگاں جب صبح اٹھے انہوں نے کہا یہ بیل منڈی دکھ رہی ہے اور اس پہ صندوق۔ پرانے بولے ابے یہ صندوق جو ہے نا تابوت سکینہ ہے، پیغمبر صحیح بولے تھے، طالوت کے گھر کے سامنے فرشتے لا کے رکھیں گے۔ لوگوں نے دیکھا تو تسلیم کیا کہ بے شک طالوت ہمارا بادشاہ۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً تمہارے لیے قدرت کی نشانی ہے، عبرت کی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ طالوت نے ایک لشکر تیار کیا،
جالوت کے خلاف جنگ کرنے کے واسطے، اور وہ لشکر کی تعداد ایک قول میں ہے 70,000 افراد تھے، اس میں 70,000 کی فوج تیار کی۔ ان کے ساتھ پیغمبر شمویل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہوا طالوت لشکروں کو لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہا لشکر سے راستے میں ایک نہر آئے گی، یہ نہر اردن تھی، کہاں اس کا پانی کوئی نہیں پینا، اگر جو پیا رے وہ میرے ساتھ نہیں آ سکتا، اور جو نہیں پیا انہیں آ سکتا ہے۔ ہاں ایک چلو بھر ہاتھ سے پی لیا تو ہوتا جمتا، زیادہ پیا تو نہیں آ سکتا۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کیونکہ گرما کا زمانہ تھا، فل گرما۔ اب گرمی میں پیاس لگتی نا جی، اور زیادہ پیاس لگنے والا جب پانی منہ کو لگاتا نا تو پورا پینے تک انہیں چھوڑتا ہی نہیں۔ اب وہ تو ندی تھی، جگ تھوڑی تھا، جگ بھر پیوں کیا، گلاس بھر پیوں کیا، تو ندی تھی۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، طالوت نے کہا اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے، فمن شریب منہ فلیس منی، جو پی لے وہ میرا نہیں، میری فوج میں نہیں رہیں گا، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو نہ پیے اس میں سے وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اگر کوئی ایک چلو بھر ہاتھ سے پی لے تو کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا، یہ جب پہنچے رے نہر پر، اب اتنے پیاسے تھے، اب جو پینا شروع کر دیے، اتنا پیے ان کے پیٹاں رنجن کے جیسے پھل گئے، مٹکے کے جیسا، اب ہلنے آ رہا نہ جھلنے آ رہا، وہیں پہ پڑ گئے کنارے پہ، ہم نہیں جا سکتے رے بھائی، پورے جو ہے پانی پینے والے نیچے گر گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں جا سکتے۔ انہوں پہلے جو بولے تھے طالوت، جو پیئیں گے نا ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا، اب پیٹوں پھول گئے ان کے مٹکوں کے جیسے، اب ان کو نہ تیرنے آ رہا نہ چلنے آ رہا، وہیں پہ اپنے پڑاؤ میں پڑ گئے، ہم سے نہیں ہوتا۔ الا قلیلا منہم، تھوڑے لوگ وہ بات پر قائم رہے اور وہ پھرتیلے رہے، انہوں نے تیر کے نہر پار کر دی۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب طالوت اور ایمان والے یعنی مخلصین جب نہر پار کر گئے تو دیکھا وہ 70,000 میں سے کتنے بچے تھے معلوم؟ 313، صرف 313۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے آج ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، لیکن ان میں جو اللہ والے تھے، جن کو یقین تھا ایک دن اللہ سے ملاقات کرنے والے، اور انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ گئی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پہ اللہ کے حکم سے، اللہ پہ بھروسہ کرو، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں صبر کے معنی برداشت کے نہیں ہیں، صبر کے معنی ثابت قدم رہنے کے۔ صبر کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو برداشت کرنا،
دوسرے معنی ہر حال میں ایمان پہ جم جانا. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ. بہرحال جب میدان جنگ میں پہنچا یہ لشکر، ادھر جالوت بھی آیا نا، اس کا بڑا لشکر تھا، بڑی فوج لے کر آیا. جالوت بہت طاقتور، اونچا، پورا لمبا چوڑا، اور پھر لوہے کا ڈریس پہنا ہوا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، ہاں جی، پورا جسم لوہے میں غرق ہے اس کا، خالی اتنا چہرہ کھلا ہوا ہے، اتنا چہرہ، یہ پورے ہیلمٹ اور پھر لوہے کا ڈریس. جب آمنے سامنے ہوئی دو فوجیں، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب مقابل میں آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا، ایمان والوں نے دعا کی اللہ سے، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. خیر جنگ شروع ہو گئی. اب انہیں اتنا زبردست تھا جالوت، کسی کی مجال نہیں ہو رہی اس کے سامنے جانے کی، ہیبت سے ڈر کے پیچھے آ جا رہے. تو اس موقع پر طالوت نے اعلان کیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں حکومت اس کو دوں گا اور اسے اپنا داماد بھی بنا لوں گا. پہلے زمانے میں جنگوں میں ایسے اعلانات ہوتے تھے وہ ترغیب دینے کے لیے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. جالوت اتنا زبردست تھا، ہیبت کے مارے کوئی ٹکنا نہیں آتا اس کے سامنے. اچھا، اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد بھی شریک تھے، فوجی تھے وہ بھی. داؤد علیہ السلام کے والد شریک تھے، اور 13 بھائی بھی شریک تھے. داؤد علیہ السلام کے 13 بھائی اور والد. لیکن جالوت کی ہیبت کی وجہ سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. ادھر داؤد اس وقت بکریاں چراتے تھے. اچھا، ان کے بھائیاں پورے طاقتور، اور داؤد علیہ السلام دبلے پتلے اور ہمیشہ دائم المریض، بیمار. جی، اب جس میں خون رہتا نا تو اس کا چہرہ بھی ویسی دکھتا ہے، ہاں جی، خوبصورت سرخ، اور جس میں خون کم ہے تو سفیدی غالب رہتی، ذرا پیلا پیلا سفید سفید چہرہ نظر آتا. بس یہی کیفیت تھی. ان کے پاس گوفن رہتا تھا. گوفن سمجھتے نا، چڑیاں اڑانے کے واسطے پہلے کھیت والے گوفن سے چڑیاں اڑاتے تھے، دیکھو پتھرے مارتے تھے. تو داؤد علیہ السلام کے پاس گوفن رہتا تھا. ان کو پتہ چلا یہاں جنگ ہو رہی ہے، تو داؤد علیہ السلام بکریاں چھوڑ دے کے گوفن لے کے میدان جنگ میں آئے. اعلان ہو رہا ہے طالوت کی جانب سے، بادشاہ کی جانب سے، جو بھی جالوت کو قتل کر ڈالے تو اسے حکومت بھی دی جائے گی اور وہ داماد بھی بنے گا بادشاہ کا. آپ اعلان سن کے طالوت کے پاس آئے اور پوچھا اگر میں اسے قتل کروں تو میرے کو بھی ملے گا کیا انعام؟ طالوت نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، میں جا رہا ہوں اس کو قتل کرنے کو. طالوت نے کہا کم سے کم ہتھیار تو ساتھ میں لے ہو. انہوں نے کہا ہتھیار کی ضرورت نہیں.
چلتے چلتے راستے سے 3 پتھر لیے، 3 پتھر، اور اپنے گوفن میں رکھ لیے، اور اس کے سامنے پہنچے جالوت کے۔ اب وہ اونچا پورا رام ڈانڈ کا بیٹا، میں نے جھانک کے دیکھا، انہوں چھوٹے سے اس کے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا کون ہے رے، کئی کے واسطے آیا؟ آپ نے فرمایا تیرے کو قتل کرنے کے واسطے۔ انہوں نے بولا تیرے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، کیسا قتل کریں گا؟ آپ نے فرمایا گوفن میں 3 پتھرے ہیں، اسے مار کے قتل کر دو۔ انہوں نے بولا دیوانے، میرے کو کیا کتا سمجھا کیا رے، پتھرے سے ماریں گے؟ آپ نے کہا کہ تو اس سے بھی بدتر ہے، کہ وہ تو اپنے رب کو جانتا ہے اور تو رب کا نافرمان۔ بہرحال باتاں ہوئے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے گوفن کو گھمایا، وہ گھما کے ایک پلو چھوڑنا پڑتا تو پتھر جا کے لگتا ہے جی، تو بہت نشانہ باز تھے وہ گوفن چلانے میں۔ تو آپ نے 3 پتھر گوفن میں لیے اور گھمایا، اور یوں کہا بسمی الہی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اس اللہ کے نام سے جو معبود ہے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ اٹھا کے جو مارا ہے تو وہ پتھر اس کی پیشانی کو لگا، یہاں پہ، کیونکہ پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا نا، اتنا کھلا تھا، تو اس کے پیشانی پہ لگا، لگتی چکر آیا اس کو۔ انہیں چکر آ کے جو گرا رے گھوڑے کے نیچے سے، اس کی فوج بولا رے سرکار مر گئے بھاگو۔ آپ وہ بھاگنا شروع کر دیے۔ ایمان والوں نے پھر جو ہے ان کا اچھی طرح سے خاتمہ کر دیا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اللہ نے اسی کو فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایمان والوں نے ان لوگوں کو، دشمنوں کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تو اللہ نے داؤد کو حکومت عطا فرمائی، ملک عطا فرمایا، بادشاہ بنے۔ والحکمت، اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اللہ نے جو چاہا ان کو علم سے نوازا۔ تو داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کے بیٹوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ تھے پوری دنیا پر، جنہوں نے حکومت کی، 40 سال حکومت کی سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پہ، انسان، جنات، شیاطین، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، سب پہ حکومت کی۔ تو فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ ایک دوسرے کو دفع نہ کرتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین پہ فساد مچ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہر زمانے میں ٹھکانے لگاتا رہا ہے، ورنہ سرزمین تو فتنہ فساد سے بھر جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے تمام جہانوں پر۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کے سامنے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ الحمدللہ آج کی تلاوت کردہ آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً مولانا غلام محمد صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو نور سے منور فرما، ان کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔